بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان افروز واقعہ جو ہے وہ آپ سے بیان کرنے والے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون تھی جن کا نام حضرت حنا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ بہت عبادت کرتی تھی، لیکن ایک غم ان کے دل میں تھا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چونچ سے دانہ کھلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی خواہش اور بھی بڑھ گئی۔ اسی وقت انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو میں اسے تیری عبادت، تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ انہوں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچی کو ایک عظیم مقام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس بچی کا جو نام رکھا گیا تھا وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دے دیا گیا۔ ان کی کفالت اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ حضرت مریم بچپن ہی سے عبادت گزار اور پاکیزہ اور نہایت متقی تھی۔ وہ بیت المقدس کی ایک خاص حجرے میں عبادت کیا کرتی تھی، یعنی کہ محراب میں۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس گئے تو دیکھا ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہوئے اور پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس سے کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کے حکم سے فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس آئے اور انہیں ایک عظیم خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئی اور بولی، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام امید سے ہو گئی۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئی اور درد کی شدت میں انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ پھر اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس آئی تو ان لوگوں نے ان پر الزام لگائے اور کہا، مریم، تم نے تو بڑا عجیب کام کر دیا۔ حضرت مریم نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ الزام لگانے لگے کہ تم بدکار عورت ہو، اور حضرت مریم نے کچھ جواب نہ دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ ایک نوزائیدہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے گود میں ہی کلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور کئی عظیم معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، دیکھنے والا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا دے دیتے تھے۔ وہ مٹی سے چڑیا بناتے، اس میں پھونک مارتے اور تو وہ زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتی، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے۔ یہ تمام معجزات دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ حسد اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے بعد سرداروں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن
लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को जो है ज़िंदा आसमान की तरफ उठा लिया और दुश्मनों की साजिश नाकाम हो गई। हज़रत मरियम सब्र पाकीज़ की ईमान के अजीम मसाल है और हज़रत ईसा अल्लाह के अजीम नबियों में से एक नबी हैं। इस तरह के वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाला कभी रुसवा नहीं होता। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह पर यकीन कामिल रखें, मुकम्मल भरोसा रखें कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। अगर आपको मेरी इस तरह की इस्लामी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को यानी मेरे चैनल को सिमते किबला को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में भी बताएं कि आपको मेरा ये अंदाज़ और तरीक़ा समझ आया, ये वाक़या आपके ज़हन नशीन हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह के वाक़यात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।